تو بہرحال سرکار کے 4 بیٹے یا 3 بیٹے، جس طرح روایات میں اختلاف ہے، حضور کے بیٹے تو ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، یہ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں بالغ مرد، کس کو؟ بالغ مرد کو۔ میرا نبی کسی بالغ مرد کا باپ نہیں، بچوں کا باپ ہونا اور ہے، بالغ مرد کا باپ ہونا اور ہے۔ اگر میرے نبی کا کوئی بیٹا، کوئی بچہ حالت بچپن میں فوت نہ ہوتا، وہ جوان ہو جاتا، بالغ ہو جاتا، بالغ مرد ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت اسے نبوت عطا نہ فرماتا تو کوئی انگشت نمائی کر سکتا تھا۔ دیکھو جی، حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف علیہ السلام نبی بنے، حضرت زکریا کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام نبی بنے، حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نبی بنے، حضرت آدم کے بیٹے نبی بنے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل بھی ہوئی، اعلیٰ بھی ہوئی، اونچے اور بڑے مقام و مرتبہ والے بھی ہوئی۔ اگر آپ کا بیٹا نبی نہ بنے یہ کیسی بات ہے؟ رب نے اس لیے کوئی آپ کا بیٹا بالغ بنایا ہی نہیں جو سن بلوغ کو پہنچا ہو، اگر پہنچتا تو نبی بنتا۔ رب نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ، محبت کے ساتھ بالغ مرد کا باپ نہ ہونا یہ ختم نبوت کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ختم نبوت کی علامت ہے۔ بولو ذرا، حضور کے آخری نبی ہونے کی علامت ہے۔ میرے آقا کا بیٹا جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر ہو جاتا تو نبی بنتا۔ سرکار نے کبھی فرمایا لو کان بعدی حیا، میرا بیٹا حضرت ابراہیم اگر میرے بعد زندہ رہتا، حضور فرماتے لکان نبی یا وہ نبی بنتا۔ وہ کیا بنتا؟ نبی بنتا۔ اور حضور نے حضرت عمر کے بارے فرمایا کہ اگر حضرت نبی بنتا تو حضرت عمر نبی بنتے۔ توجہ کرنا، نہ حضور کا بیٹا نبی بنا، نہ حضرت ابو بکر نبی بنے، نہ حضرت عمر نبی ہوئے، نہ حضرت عثمان نبی ہوئے، نہ حضرت علی نبی ہوئے، نہ کوئی اور صحابی نبی ہوا۔ میں نے کہا نبی پاک کے تربیت یافتہ، نبی پاک کے تعلیم یافتہ یہ خلفائے راشدین تھے نا، اس کے بعد حضور کے باقی صحابہ تھے اور حضور کے بیٹے بھی تھے۔ حضور کے بیٹے رب چاہتا اگر کسی کو نبی بنانا تو یا آپ کے بیٹے کو جوان ہونے دیتا یا پھر خلفائے راشدین میں سے کسی کو نبی بناتا۔ میں نے کہا نہ آپ کا بیٹا نبی بنا، نہ خلفائے راشدین نبی بنے، نہ کوئی صحابی نبی بنا، نہ کوئی اغواش میں بنا، نہ کوئی اقتاب میں بنا، نہ کوئی ابدالوں میں بنا، نہ کوئی اوتادوں میں بنا۔ کسی کا نبی نہ بننا اس بات کی دلیل ہے نبی آخری نبی ہے۔ اگر یہ تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ حضور کے نبی نہیں بنے تو گانا دجال کیسے نبی بن سکتا ہے؟ بولو ذرا اونچا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، اونچا بولو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور آخری نبی جو ہے، اس لیے رب نے آپ کے کسی بیٹے کو جوان نہیں ہونے دیا۔ بچپن کے اندر حضور کے سارے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے اور سرکار کے صحابہ جلیل القدر صحابہ کوئی نبی نہیں بنا۔ میں نے کہا اگر نبی ہوتے تو یہ ہوتا، اور سرکار کی سچی اور سچی حدیث ہے میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو نبی بنتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا، اور
اور حضرت عمر کون ہے؟ اگر حرم کعبہ میں آتے ہیں سرکار کائنات کے ساتھ اور حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اگر ہم اسے جائے نماز بنا لیں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں. حضرت عمر نے رائے دی تھی, رب نے قرآن اتار دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ آقا آپ کا یار, آپ کا صحابی, آپ کا غلام عمر جیسے کہہ رہا ہے میں خدا نے ویسے کر دیا ہے. ہاں یہ کہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ, میں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دیا ہے. اب کوئی بھی عمرہ کرنے والا جب عمرہ کر لیتا ہے تو مقام ابراہیم کو سامنے رکھتا ہے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا وہ عمر جس کی زبان پہ قرآن اترتا ہے, ہاں جس کی زبان کے مطابق قرآن اترتا ہے, ان اللہ ینطق علی لسان عمر وہ ہے جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا جس عمر کی زبان پہ خدا بولے وہ نبی نہیں بنا تو یہ کانا دجال مرزا غلام قادیانی یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت عمر گئے کسی یہودیوں کے مدرسے میں تو آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کا مدرسہ ہے, وہاں کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے اور اس کتاب کے اندر نبی پاک کی شان ہے. حضرت عمر سنتے رہے, حیران ہوتے رہے. جب انہوں نے کتاب پڑھ لی آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہ کتاب کون سی ہے؟ یہودیوں کی علماء کہنے لگے یہ کتاب وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی جس کا نام ہے تورات. یہ تورات ہے. حضرت عمر نے کہا یہ کتاب تو مجھے دو تاکہ میں لے جاؤں اپنے یاروں کو سناؤں. حضرت عمر لے آیا, صحابہ کے درمیان پڑھا, اتفاق سے سرکار کی تشریف فرما تھی. حضرت عمر وہ تورات پڑھتے رہے, صحابہ سنتے رہے اور حضور بھی سنتے رہے, مگر حضور کے چہرے مبارک کا رنگ بدلتا رہا, حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, حضور ناراض ہونے لگے. عمر نے نہ دیکھا پر صدیق اکبر نے دیکھ لیا. حضرت صدیق اکبر نے کہا عمر تم کیا پڑھ رہے ہو؟ حضور تو ناراض ہو رہے ہیں. حضرت عمر نے دیکھا نا حضور کے چہرے کو, اب ذرا توجہ کرنا. عمر نے تورات بند کر دی اور حضور کے قدموں میں آ کر سرکار کے گھٹنے پکڑ لیے اور ہاتھ جوڑ لیے. آقا میں تورات پڑھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا عمر قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا قرآن وہ کتاب ہے جو مجھ پہ اتری ہے, اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں. عرض کی آقا ہے تو تورات جو موسیٰ پہ اتری تھی, میں پڑھ اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کی شان پڑھوں, آپ کی شان بتاؤں, آپ کی عظمت تلاش کروں, آپ کا مقام تلاش کروں. یا رسول اللہ میں دین موسیٰ کی حقانیت پڑھ رہا ہوں, میں حضرت موسیٰ کی نبوت کے بارے پڑھ رہا ہوں, یہ تو آپ کی شان تلاش کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اے عمر سن لے, اگر یہی تورات والا موسیٰ آج بھی آ جائے تو مصطفیٰ کا امتی بن جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ اگر یہی تورات والا موسیٰ بھی آ جائے تو مصطفیٰ کا امتی ہو کر آئے گا. اور میں نے کہا کانے دجال غلام قادیانی کے پیچھے بھاگنے والوں, لڑکیوں کی خاطر اور پیسوں کی خاطر میں نے کہا لڑکیاں دیتے ہیں قادیانی, تمہاری شادی کرا دیتے ہیں. میں نے کہا یہاں تو لڑکی مل جائے گی, مگر بتاؤ محمد عربی کو کیا دکھاؤں گا؟ میں تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں اور میدان محشر میں کیسے جاؤ گے؟ میں نے کہا غربت کی زندگی گزار, یہ چند ٹکوں پہ نہ جا. اگر قادیانی چند ٹکے دے دیتے ہیں, چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان برباد کرتا ہے. میں نے کہا نبی پاک فرماتے ہیں موسیٰ بھی آ جائے. اچھا موسیٰ کی نبوت میں کسی کو ہے شک؟ موسیٰ سچے پیغمبر ہے, اللہ کے رسول ہے, نبی ہے اور صاحب کتاب ہے جن پر تورات اتری. میں نے کہا جو سچا پیغمبر بن کے آیا تھا, رسول و نبی بن کے آیا تھا, اس پر رب نے آسمان کی کتاب بھی اتاری تھی, وہ بھی اب آ جائے نا حضور کے عہد نبوت میں, حضور کے دور مبارک میں, وہ بھی اپنی نبوت چھکا کے نہیں آئے گا, حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے امتی بن کر آئے گا. سبحان اللہ. میں نے کہا نبی آئے تو امتی بن کر آئے, اور کانا دجال جو ہوئی امتی وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے کہا کانے دجال نے کہا تھا محمدی بیگم سے شادی کروں گا,
مرزا غلام قادیانی پیشین گوئی کی، وہ حمدی بیگم ایک خاتون تھی، اس سے شادی کروں گا، اس کے رشتہ دار تھی، مگر وہ حضور کی سچی غلام تھی، حضور کی عاشقہ تھی، محبہ تھی۔ اس نے قسم اٹھائی، اس نے کہا مر تو جاؤں گی پر اس قانے دجال کے ساتھ شادی نہیں کروں گی جس نے میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، حضور کی ختم نبوت پر حملہ کیا ہے، فرمایا اس سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اور وہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا اگر محمدی بیگم کے ساتھ شادی نہ ہو سکتی۔ میں نے کہا جھوٹے نبی کی پیشین کوئی کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا اللہ اکبر، اور مکے، اس نے کہا یہ مکے مروں گا یا مدینے مروں گا؟ اگر نہ مکے مرا نہ مدینے میں مرا، کہاں مرا؟ لیٹرین میں مرا۔ احمدیہ بلڈنگ لاہور کے اندر لیٹرین میں اسے موت آئی، اور میں نے کہا سچے نبی کو دیکھ۔ حضور نے فرمایا سراقہ آج تو مصطفیٰ کو گرفتار کرنے آیا ہے، اونٹوں کی لالچ میں جو کفار مکہ تجھے سرخ اونٹ دیں گے، اونٹوں کے لالچ میں محمد عربی کو پکڑنے آیا ہے۔ فرمایا سن، میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ میرے نبی نے جیسے فرمایا تھا ویسے پیشین گوئی پوری ہوئی اور حرف بحرف پوری ہوئی۔ حضرت سراقہ بیمار تھے، حضرت عمر کا دور ہے، آپ ملنے گئے، آپ نے کہا سراقہ آخری وقت ہے، موت کی کشمکش میں ہو، اب تمہارا وقت وصال قریب ہے۔ سراقہ نے آنکھیں کھولی، کہا عمر کیا کہتے ہو؟ کہا تمہاری طبیعت بتا رہی ہے کہ آخری وقت ہے۔ سراقہ نے کہا خدا کی قسم میں نے حضور سے سنا تھا، سرکار نے فرمایا تھا سراقہ میں تیری باہوں میں، تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور کنگن بھی وہ جو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ پہنا کرتے تھے، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ پہنا کرتے تھے۔ جب تک سونے کے کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں آئے گے مجھے موت نہیں آئے گی۔ اب میں نے کہا حضور نے جو فرما دیا سیاسی بھی جانتا ہے۔ میں نے کہا آج اگر کوئی بدبخت کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، نبی کو کل کی خبر نہیں، کلمہ بھی پڑھے تھے بک بک بھی کرے، میں نے کہا منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ میں نے کہا سیاسی کا عقیدہ دیکھ، صدیاں کئی سال بعد ایک کام ہونے والا ہے، حضور نے پہلے دیکھ کے بتا دیا، سیاسی نے عقیدہ بنا لیا، حضور نے جو فرمایا ہے ہو کر رہے گا، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کہہ رہی۔ حضرت سراقہ نے کہا عمر بے شک جیسی طبیعت ہے، علیل ہوں بیمار ہوں، اور سونے کے کنگن تو نہیں پہنے نا، حضور نے فرمایا تو پہنے گا۔ اور حضرت عمر کے دور میں کیسر و کسریٰ فتح ہوئے، اس دور کی سپر پاور طاقتیں فتح ہوئی۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر دیکھتے ہیں، کیسر و کسریٰ کی دولتیں مسجد نبوی کے شہر میں ہیں۔ حضرت عمر سونے کے کنگن ہاتھ میں لیے فرما رہے ہیں این سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ حضرت سراقہ مجمع کو چیرتے ہوئے آئے، حضرت عمر نے فرما بیٹھو، حضرت سراقہ بیٹھ گئے۔ آج سونے کے کنگن پہننے والا سراقہ تھا، پہنانے والا عمر تھا، پہنانے والا عمر تھا۔ اب ذرا توجہ کرنا، سونا مرد پہ حرام ہے۔ آج کوئی سیاسی تو کہتا ہے نا عمر وہ سراقہ سونا پہننے مرد کے لیے حرام ہے، تم کیسے پہن رہے ہو اور پہنا رہے ہو؟ میں نے کہا نہ کسی سیاسی نے اعتراض کیا نہ فتویٰ چلا، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مالک کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ان کے خالی ہاتھ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے میں حبیب، نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، محبوب و محب میں میرا تیرا کیسے چلے گا؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان جلیل القدر صحابہ، اگر کسی نے ایسا نہ کیا کیوں؟ ان کو پتا تھا نبی مختار کل ہے، چاہے جو چیز جس کے لیے حلال کر دے اور جائز کر دے۔ آج سونے کے کنگن حضرت عمر پہنا رہا ہے، حضرت سراقہ پہن رہا ہے۔ میں نے کہا کہتا ہے نبی کو کچھ اختیار نہیں، میں نے کہا یہ اختیار مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ نبی جس کے لیے چاہے سونا حلال کر دے، جس کے لیے چاہے سونا حلال کر دے۔ اور ایک سیاسی 6 ماہ کا بکرا ہے اس کے پاس، 6 ماہ کا، قربانی کے لیے کچھ نہیں۔ آقا ایک بچہ ہے 6 مہینے کا، قربانی کر سکتا ہوں؟ حضور فرماتے نا نہیں، جو مسئلہ شریعت کا بن گیا، بکرا 1 سال کا، دمبا 1 سال کا، بھیڑ 1 سال کی، گائے بھینس 2 سال کی،
اونٹ 5 سال کا، حضور فرما دیتے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، حضور نے فرمایا تو کر لے، تیرے بعد کسی کو اجازت نہیں۔ واہ سبحان اللہ، میں نے واہ کہا پھر بھی واہ، کہتا ہے نبی مجبور ہے، میں نے کہا اختیار مصطفیٰ تو دیکھا، یہ مختار کل نبی ہے، عاجز نہیں، رب نے کائنات کو اختیار دے کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر تمہارے نبی کی تعریف ہے تو اچھا بولو، بولا سبحان اللہ۔ میں نے کہا سونے کے کنگن میرا نبی حلال کر رہا ہے، سراقے کے لیے حلال کر رہا ہے۔ حضور نے جو پیشین گوئی فرمائی حرف پہ حرف پوری ہوئی، حرف پہ حرف پوری ہوئی، اور حضور نے فرمایا میرے غلاموں پر آگے حضور نے فرمایا تم کتنے خوش نصیب ہو، اور وہ دور جب تمہارے پاس آئے گا کتنے خوش نصیب ہو گے۔ فرمایا کہ امام مہدی حسن حسینی سید میرا بیٹا دمشق میں جامع مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، فرمایا حضرت عیسیٰ اتریں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ نبی بن کر نہیں آئیں گے، رسول بن کر نہیں آئیں گے، وہ صاحب کتاب نبی ہے، اپنی کتاب کی تعلیم نہیں دیں گے، فرمایا میرا قرآن پڑھائیں گے، میری شریعت کی تبلیغ کریں گے، میرا امتی بنائیں گے لوگوں کو، اور خود بھی میرے امتی بن کر آئیں گے۔ اور حضور نے فرمایا تمہاری عظمت کے کیا کہنے، امت مسلمہ کی عظمت کا طوطی بولتا ہوگا۔ فرمایا میرے غلاموں مسجد دمشق ہوگی، قیامت کا قرب ہوگا، فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ اماموں کو منکم امام بن کر نہیں آئیں گے، امام تمہارا ہوگا، حضرت عیسیٰ مقتدی ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ بھی کیا کریں گے؟ حضور کی امتی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور امتی بن کر آئیں گے۔ میں نے کہا صاحب کتاب پیغمبر آئے امتی بن کر آتا ہے، اور جو ہی ہوئی امتی، جو ہوئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ سنو، آپ کی خدمت میں ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار لایا گیا، جس نے کہا میں نبی ہوں، پکڑ کے لایا گیا۔ اس دور کے جو خلفاء تھے، بادشاہ تھے، حکمران تھے، انہوں نے کہا امام اعظم سے فتویٰ پوچھو۔ امام اعظم سے فتویٰ پوچھا گیا کہ یہ کہتا ہے میری نبوت کی دلیل تو سن لو، بولو بولو ذرا محبت سبحان اللہ، میری نبوت کی دلیل تو سن لو، نوجوانوں سنو، یہ کہتا ہے میری نبوت کی دلیل تو سن لو۔ امام اعظم نے پتہ کیا فرمایا؟ ہم سارے حنفی ہیں نا، امام اعظم نے فرمایا جتنی دیر میں اس کی نبوت کی دلیل سنو گے، جو سنے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ فرمایا جھوٹے نبی سے دلیل بھی نہ سنا۔ کیا وہ دلیلیں تھوڑی ہیں جو رب نے قرآن میں اتاری ہیں؟ کیا وہ دلیلیں تھوڑی ہیں جو مصطفیٰ نے زبان سے فرمائی ہے؟ فرمایا 200 سے زیادہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، قرآن کی آیاتیں ہیں اور ہزاروں کے اعتبار سے حضور کی حدیث نبی کی ختم نبوت پر چمک رہی ہے، چمک ہے۔ فرمایا یہ دلیلیں تھوڑی ہیں اور کسی دلیل کی حاجت ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس جب ایک جھوٹا دعوے دار نبوت لایا گیا، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا دیر نہ کرو، اس کا سر قلم کر دو، اس نے نبی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، تو نبی کی عزت پہ حملہ کرے اس کی ایک ہی سزا ہے، اس کی گردن تن سے جدا کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضور کی ختم نبوت کی بے شمار دلیلیں ہونے کی صورت میں کسی جھوٹے نبی سے دلیل دینے کی حاجت نہیں ہے۔ جتنی دیر میں دلیل مانگو گے کافر ہو جاؤ گے۔ یہ مرزائی قادیانی ہے نا، یہ دلیل دیتے ہیں دیکھو جی حضور نے فرمایا میں تمام نبیوں میں آخری ہوں اور میری مسجد تمام مسجدوں میں آخری ہے، میری مسجد تمام مسجدوں میں آخری ہے۔ یہ مرزائی قادیانی دلیل دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کیا حضور کی مسجد نبوی کے بعد مسجدیں نہیں بنی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں اگر چھوٹی چھوٹی مسجدیں بن سکتی ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے نبی بھی آ سکتے ہیں۔ میں ان کی اس دلیل کا جواب ہیں جو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے اس بات کو سمجھے ذرا، میں اس کا جواب دوں
کہ حضور نے فرمایا میں تمام نبیوں میں آخری اور میری مسجد تمام مسجدوں میں آخری. اس کا مطلب جو نبیوں کی مسجدیں تھیں ان میں آخری ہے، ایسے نہیں. سبحان اللہ. اب کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا، وہ اپنی مسجد بھی نہیں بنائے گا. فرمایا میں سارے نبیوں میں آخری ہوں، میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں آخری مسجد ہے. اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نبی اپنی مسجد بنائے گا. واہ سبحان اللہ. یہ قادیانی بڑے فریب دیتے ہیں، بڑے دھوکے دیتے ہیں. دامن بچاؤ، چند روزہ زندگی ہے، لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی نیت سے یا معاذ اللہ پیسے کی لالچ میں عورت سے شادی کرنے کے لالچ میں اپنی عاقبت خراب نہ کرو، اپنی قبر کو برباد نہ کرو. اگر محمد عربی کو منہ دکھانا ہے، حضور آخری نبی ہے. اور جیسے کنگھی کے ساتھ نبوت کی زلف کو سنوارا جاتا تھا، رب نے مصطفیٰ کی زلف میں کنگا لگا کے وہ کنگا ہی توڑ ڈالا ہے. وہ کنگا ہی توڑ ڈالا ہے. اب وہ کنگا رہا ہی نہیں جو زلف نبوت کو سنوارا کرتا تھا. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ. دیکھو کہتے ہیں جی انا خاتم النبیین. خاتم کا معنی ہے پرفیکٹ نبی، اچھا نبی، اعلیٰ نبی، معتبر نبی، زبردست نبی. خاتم کے اپنے اپنے معنی کرتے ہیں. پرفیکٹ نبی، سونا نبی، اعلیٰ نبی، اچھا نبی. میں نے کہا سارے معنی ٹھیک، مگر تیرا معنی کیوں مانے؟ ہم معنی اور ترجمہ تو ان کا مانیں گے جو بزرگ لکھ گئے سبحان اللہ. اور صحابہ بتا گئے اور حضور خود فرما گئے. حضور نے انا خاتم النبیین کا معنی کیا کیا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. میرے بعد کوئی نبی نہیں. پتا چلا حضور ہی آخری نبی ہے. اللہ پاک حضور کی ختم نبوت پر ہمیں صحیح معنوں میں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قبر میں ہم نبی پاک کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. وآخر دعوانا